बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त का वाक़या बताने वाले हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन में थे। इस वीडियो में हम आपको पूरे 9 महीनों की दास्तान बताने वाले हैं। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरा पहला महीना चल रहा था कि एक दिन सुबह का सुहाना वक्त था। मेरे घर के सारे दरवाज़े बंद थे। मेरी आंखें खुली हुई थीं कि अचानक से मैंने देखा कि मेरे घर में एक नूरानी शख्स दाखिल हुआ है और मेरे सामने आ गया। ये देखकर मैं बहुत घबरा गई और मैंने घबरा कर पूछा कि आप कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो? तो आने वाले उस शख्स ने फरमाया कि ए आमना, अल्लाह ने मुझे आपको खुशखबरी देने के लिए भेजा है। आपको मुबारक हो, आपके बतन में जो बच्चा पल रहा है वो अगलों का भी सरदार होगा और पिछलों का भी। तो ये सुनकर हज़रत बीबी आमना ने पूछा, लेकिन आप हो कौन? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हज़रत आदम है। अल्लाह ताला ने मुझसे कहा है कि जाकर ये खुशखबरी आमना को दे दो, मैं हमेशा के लिए तुमसे राज़ी हो जाऊंगा। नाज़रीन, हज़रत बीबी आमना फरमाती हैं कि इसके बाद दूसरा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुहाना वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। पहले वाला नूरानी चेहरा अलग चमक रहा था जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का था, तो अब वाला चेहरा उससे भी ज़्यादा चमक रहा था। मैंने घबरा कर पूछा कि आप कौन हो? तो आने वाले नूरानी शख्स ने फरमाया कि ए आमना, खुश हो जाओ, तुम्हारे बतन में जो बच्चा पल रहा है वो अल्लाह ताला और इस पूरी दुनिया के लिए अल्लाह ताला ने उसको पूरी दुनिया के लिए रहमत बना दिया है। तो हज़रत बीबी आमना ने पूछा, आप हो कौन? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ताला ने मुझसे कहा है कि ए नूह, जाकर आमना को ये खुशखबरी दे दो, हम जन्नत में तुम्हारे लिए रास्ता बताते रहेंगे। नाज़रीन, हज़रत आमना फरमाती हैं कि इसके बाद तीसरा महीना शुरू हुआ। वही मंजर था, सुबह का सुहाना वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बार मैंने बग़ैर घबराए हुए कहा कि कहो, क्या बशारत देने आए हो? तो आने वाले नूरानी इंसान ने फरमाया कि ए आमना, तुम्हारे बतन में जो बच्चा पल रहा है उसका मकाम बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा कि क़यामत के दिन वो जिस भी तरफ इशारा करते जाएंगे अल्लाह ताला उनके गुनाहों को मुआफ़ करते जाएंगे। तो हज़रत बीबी आमना ने पूछा, लेकिन आप हो कौन? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम शीस अलैहिस्सलाम है। तो नाज़रीन, बीबी आमना फरमाती हैं कि इसके बाद चौथा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था। अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया और कहने लगा कि ए आमना, खुश हो जाओ, तुम्हारे बतन में जो बच्चा पल रहा है वो अल्लाह का आखिरी नबी है। इसके बाद इस दुनिया में कोई दूसरा नबी नहीं आने वाला है। तो हज़रत बीबी आमना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो जवाब मिला कि मेरा नाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है। नाज़रीन, हज़रत आमना फरमाती हैं कि मेरा 5वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था। एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने ज़ाहिर हो गया। कहने लगा कि ए आमना, खुश हो जाओ, जो तुम्हारे बतन में बच्चा पल रहा है वही दुनिया का सरदार होगा, नबियों का सरदार होगा, और इस बच्चे से बढ़कर कोई और पाक दामन नहीं होगा। ये सुनकर हज़रत बीबी आमना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले शख्स ने फरमाया कि मेरा नाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम है। तो नाज़रीन, इसके बाद छठे महीने में एक और नूरानी शक्ल हज़रत बीबी आमना के सामने आ गई और कहने लगी, ए आमना, खुश हो जाओ, तुम्हारे बतन में जो बच्चा है वो अल्लाह ताला का महबूब भी बनेगा और अल्लाह ताला का दोस्त भी बनेगा। तो ये सुनकर हज़रत बीबी आमना ने पूछा, आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है।
میں خلیل اللہ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست ہوں، لیکن یہ بچہ میرے سے بھی زیادہ بڑا خلیل اللہ ہوگا۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد 7ویں مہینے میں وہی صبح کا سنہرا وقت تھا کہ اچانک سے ایک اور نورانی چہرہ میرے سامنے نمودار ہو گیا۔ کہنے لگا کہ اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ ہے وہ خلیل اللہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے سیدھا کلام کرے گا، اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی کرے گا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں 70,000 پردے تھے، لیکن تمہارا یہ بچہ جب اللہ تعالیٰ سے بات کرے گا تو کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت بی بی آمنہ نے پوچھا، آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ ناظرین، حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد 8واں مہینہ شروع ہوا، وہی صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک اور نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مرتضیٰ ہوگا، وہ مصطفیٰ ہوگا، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے صاف اور ستھرا بنایا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت بی بی آمنہ پوچھنے لگی کہ آپ کون ہو؟ تو جواب آیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ تو ناظرین، اس کے بعد 9واں مہینہ شروع ہوا، وہی صبح کا وقت تھا کہ اچانک سے ایک اور نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس بار جو نورانی چہرہ میرے سامنے آیا وہ ایسے آیا کہ جیسے وہ ابھی غسل کر کے آیا ہو، ان کے بال مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آنے والے نے فرمایا کہ اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہ تمام انسانوں کا سردار ہوگا، جنات کا سردار ہوگا، فرشتوں کا بھی سردار ہوگا، اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ تمام نبیوں کا بھی سردار ہوگا۔ تو یہ بات سن کر حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا، آپ ہو کون؟ تو جواب آیا کہ میرا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، میں ایک نبی بھی تھا اور اس نبی کا امتی بھی ہوں جو کہ تمہارے پیٹ میں ہے۔ ناظرین کرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے ایک دفعہ حضرت آمنہ کو بلایا اور کہنے لگے کہ بیٹی آمنہ، تجھے پتہ ہے کہ میں قریش کا سردار ہوں، میں خانہ کعبہ کا متولی ہوں، بڑی عزت والا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اے عبد المطلب، تمہارے گھر سے عطر کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ بیٹی آمنہ، ایک بات تو بتاؤ، میں تو عطر نہیں لگاتا، تمہاری ماں بھی عطر نہیں لگاتی، تو یہ تم لاتی کہاں سے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ ابا جان، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے اپنی ساری زندگی کبھی کوئی عطر نہیں لگایا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ابا جان، یہ سب اس آنے والے مہمان کی برکت ہے، آپ نے تو یہ صرف خوشبو محسوس کی ہے، اگر میں آپ کو کچھ اور بتاؤں تو آپ مجھے دیوانی کہو گے۔ سورج کئی مرتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے، چاند کئی مرتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے، اور یہی نہیں، جب میں سو جاتی ہوں تو ایسی ایسی عورتیں جن کو نہ کبھی میں نے دیکھا نہ کبھی آپ نے دیکھا، ایسی ایسی عورتیں سامنے کھڑی ہو کر مجھے ہوا کرتی ہیں، میں کنویں سے پانی لینے جاؤں تو کنویں سے پانی خود اوپر آ جاتا ہے۔ ناظرین کرامی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں آیات اور کرامات بے شمار ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ ایوان کسریٰ لرز اٹھا، اس کے 14 کنگرے گر گئے، اور دریائے سادہ خشک ہو گیا، اس کا پانی زیر زمین چلا گیا، اور فارسیوں کا آتش کدہ بجھ گیا جو کہ 1000 سال سے گرم تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے، پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے۔ ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ، چرند و پرند کے سامنے پیش کرو اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی اخلاق حسنہ سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے، منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ، کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا، کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی کہ جن کو ان کے قبضہ اقتدار غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا طشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی، پھر آپ کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محلات نظر آ گئے۔ ناظرین، آسمانوں پر پہلے شیاطین چلے جاتے تھے اور کاہنوں کو بعض غیب کی خبریں دے دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے، لیکن حضور کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا، آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی، تو اس طرح سے وحی اور غیر وحی میں غلط ملت ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔